میں خطبہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چلو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا، جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو قیدی بنا کر ہاتھوں میں آپ کے بیڑی ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑی ڈال دی، ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئی، تمام اہل بیت کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا گیا، نیزے پہ سروں کو بلند کر کے اس طرح سے لے کر کے جایا گیا یزید کے دربار میں۔ یزید کے دربار میں جانے کے بعد میں پھر اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا اور نماز کے وقت میں پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی لوگوں سے، تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ بھی مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ پہلے تو یزید نے وعدہ کیا تھا امام زین العابدین سے کہ آج کا خطبہ آپ ہی کہیں گے، وعدہ کیا تھا کہ آج کا خطبہ آپ ہی کہیں گے، آپ کو خطبہ دینا ہے، وعدہ کیا تھا۔ لیکن جب مسجد میں گیا دیکھا کہ لوگ مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، مسجد کے اندر عمرا رؤسا سب موجود ہے، اب خدشہ لگنے لگا۔ تو ہمیشہ سے خطرہ جو لگا دیتا ہے وہ آل رسول سے لگا دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے آل رسول سے ایمان والوں کا ایک قلبی تعلق ہے، دلی تعلق، وہ تعلق کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا۔ جانتے ہیں کہ دوسروں کی محبت لوگوں کو کرامتیں بتا کر کے، دوسری چیزیں بتا کر کے لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ یہ سید ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی کرامت دکھائے یا نہ دکھائے، آل رسول ہونے کی وجہ سے ہمارے دل کی زینت بن جائے، ہمارے دل کی زینت بن جاتا ہے، دل کے اندر اس کی محبت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ خطرہ لگا ہوا ہے، آل رسول ہے، شہزادے رسول ہے، مولا علی کا بیٹا ہے، فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے، حسین ابن علی کا بیٹا ہے کہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، یہ اگر چلا جائے گا منبر پر، جب یہ خطبہ دے گا، روح فصیح و بلیغ کلام زبان سے نکلے گے، صرف فصاحت و بلاغت ہی نہیں، دل سے نکلا ہوا کلام دل پر اثر کرتا چلا ہے۔ خطرہ لگ گیا کہ لوگ سب ان کی طرف ہو جائے گا، تو اشارہ کیا اپنے ایک کو کہ بھائی تو منبر پہ چلے جا خطبہ دینے۔ وہ یزید کے حکم سے منبر پہ چلا گیا، دوسرا شخص یزید کا حامی، اور جانے کے بعد الٹی سیدھی غلط سلط باتیں بیان کرنے لگا۔ لیکن دیکھے کہ حال کیا ہے، ابھی کربلا کی سرزمین سے آئے، قیدی بنا کر کے لایا جا رہا ہے، یزید اور یزید کے حامیان کی پوری فوج موجود ہے۔ ایسے وقت میں حق کی آواز بلند کرنا یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ شہزادے رسول کی شان ہو سکتی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نہیں ہو بیٹھتے، بلکہ پورے مجمع میں بڑی مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا فرماتے؟ بئس الخطیب انت، کہ تو کتنا برا خطیب ہے، غلط باتیں کرتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے، اللہ کے گھر میں منبر پہ کھڑے ہو کر غلط باتیں بیان کرتا ہے، غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ اب لوگوں کی نگاہیں پڑ جاتی امام زین العابدین، جب نگاہیں پڑی تو اب لوگوں کی طرف سے آواز آتی ہے کہ آج کا خطبہ جو ہم سننا چاہتے ہیں زین العابدین کی زبان سے، شہزادے رسول کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی منبر پہ تشریف لینا مجبور ہو جاتا ہے یزید کہ اب کیا کریں، لوگوں کی طرف سے آوازیں اٹھ گئی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی منبر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ خطبے میں لوگوں کو بتاتے کہ دنیا پائیدار نہیں ہے، مفہوم ہے، دنیا فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے، باقی رہنے والی چیز وہ ہے جو آخرت میں کام آنے والی، اچھے اعمال ہے، نیک اعمال ہے، حق کی صدا کو بلند کرنا یہ آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، حق کا ساتھ دینا یہ آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، باطل سے قطع تعلق کرنا یہ چیز آخرت میں کام آنے والی ہے۔ بتایا کہ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، دنیا کی چیزیں فنا ہو جانے والی ہے۔ آج یزید کا تم ساتھ دے گا تو سنو، یزید بھی فنا ہو جانے والی، اس کی حکومت بھی فنا ہو جانے والی ہے۔ کام آنے والی چیز وہ ہے جو اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے کرنے کو، یہ آپ نے بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد اب آگے جو آپ فرماتے غور سے سماعت فرمائے، اور اس سے معلوم ہوگا کہ آج کچھ لوگ جو اہل بیت کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے تو اس سے جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ میرے امام کے اس خطبے کو سنے کہ امام نے آخرت کا خوف دلانے کے بعد، آخرت سے محبت رکھنے کا درس دینے کے ساتھ، خوف الہی کا درس دینے کے ساتھ کیا ارشاد فرماتے میرے امام؟ فرماتے ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا علی بن الحسین بن علی۔ بھری مسجد میں منبر پہ کھڑے ہو کے کیا فرما گئے میرے امام زین العابدین رضی اللہ، اے لوگو سن لو کہ جو مجھ کو پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے
لیکن جو مجھے نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں. فرمایا انا ابن فاطمہ الزہرا، فرمایا کہ میں فاطمہ زہرا کا شہزادہ ہوں. انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ ہوں. انا ابن مکہ و منامنا، انا ابن المروۃ والصفا، کہا کہ میں وہاں کا ہوں کہ مکہ کی سرزمین بھی مجھے جانتی ہے، مینا کا مقامات بھی مجھے جانتے ہیں، صفا و مروہ کے مکانات بھی مجھے پہچانتے ہیں. انا ابن من صلی بملائکتی السماء، فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے آسمان کے فرشتوں کو نماز پڑھائی. اور عبادت اگر ایسی ہو کہ انا ابن من صلی ملائکۃ السماء، کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ آسمان کے فرشتے جس پہ درود و سلام کا لگنا ہوا. کنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنا، کا دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنا کے شرف سے اللہ نے جن کو مشرف فرمایا ان کا میں شہزادہ ہوں. انا ابن صاحب الشفاعۃ الکبریٰ، کہ میں ان کا شہزادہ ہوں جن کو اللہ تعالی شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا. دیکھیں آپ یہ ارشاد فرما کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو درس دے گئے کہ تم اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھو گے تو شفاعت کے بھی مستحق بن جاؤ گے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ گے. اما انا ابن الحوض والمواء، فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کا مالک بنایا. انا ابن صاحب الدلائل والمعجزات، کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل و معجزات دے کر کے بھیجا ہے. انا ابن صاحب القرآن والکرامات، کہا کہ میں صاحب قرآن کا اور صاحب کرامات کا بیٹا ہوں. انا ابن السید المحمود، سنو کہ میں ان کا شہزادہ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا فرمایا. انا ابن من له الکرم والجود، کہا کہ میں ان کا شہزادہ ہوں کہ جن کے جود و سخا کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. امام اہل سنت کی زبان میں اگر کہا جائے تو وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بن آتے گا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا دے گا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا دے گا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. تو میں ان کا شہزادہ ہوں. انا ابن المتوج بالاشراق، کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں جن کو روشن تاج عنایت کیا گیا. انا ابن من رکب البراق، کہ میں اس نبی کا شہزادہ ہوں جن کے لیے شب معراج سواری کے طور پہ براق پیش کیا گیا. انا ابن صفوت اسماعیل، میں ابن اسماعیل کے صفات والوں کا بیٹا ہوں. انا ابن صاحب التاویل، میں صاحب تعویل کا بیٹا ہوں. انا ابن الصادق الواجد، انا ابن الزاہد العابد، کہ میں صادق و واجد کا بیٹا ہوں، زاہد و عابد کا بیٹا ہوں. انا ابن الوفی بالعہود، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جن کی عادت کریمہ عہد کو پورا کرنے کی ہے. انا ابن رسول الملک المعبود، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کا بیٹا ہوں. انا ابن سید البررہ، کہ میں نیک لوگوں کے سردار کا بیٹا ہوں. انا ابن المنزل علیہ سورۃ البقرہ، کہا کہ میں ان کا شہزادہ ہوں جن پہ سورہ بقرہ نازل کی گئی. انا ابن من تفتح له ابواب الجنان، کہا کہ میں ان کا شہزادہ ہوں جن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. انا ابن المخصوص برضوان، کہا کہ میں ان کا شہزادہ ہوں کہ رضوان جن کے لیے مخصوص کر دیا گیا. انا ابن المقتول ظلما، فرمایا کہ میں ان کا شہزادہ ہوں جن کو کربلا کی سرزمین پہ ظلماً شہید کر دیا گیا. انا ابن محذور غاص من القفا، کہا کہ میں ان کا شہزادہ ہوں کہ جن کی گردن کو جن کے سر مبارک کو ان کی گدی سے کاٹ کر کے نیزے پہ بلند کیا گیا. انا ابن العطشان حتی قضیہ، کہا کہ میں ان کا شہزادہ ہوں جن کو کربلا کی سرزمین پہ پیاسا شہید کر دیا. اس سے بڑھ کر شہادت کیا ہو سکتا؟ خود امام زین العابدین فرما گئے کہ شہید ان کو پیاسا شہید کیا گیا. اب طرح طرح کی باتیں کتابوں میں لکھی جاتی، انکار کیا جاتا. انا ابن ضریح کربلا، کہا کہ میں ان کا شہزادہ ہوں کہ کربلا کی سرزمین پہ جن کی قبر مبارک ہے. کہا ابن مسلول العمامہ والرداء، فرمایا کہ میں ان کا شہزادہ ہوں کہ بعد شہادت ان کا عمامہ بھی سر سے اتار کر چھین لیا گیا، ان کی چادر مبارک بھی چھین لی گئی.
انا ابن من بکت علیہ ملائکۃ السماء، کہا کہ میں ان کا شہزادہ ہوں کہ جن کی شہادت پر آسمان کے فرشتوں نے آنسو بہائے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا، یہ کون فرما گیا؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ایھا الناس ان اللہ ابتلانا ببلاء حسن حیث جعل فینا غایۃ الہدی وجعل فی غیرنا غایۃ الردی۔ فرماتے کہ اے لوگو سن لو، غور سے سنیے گا۔ پھر میرے امام کیا فرماتے کہ اے لوگو سن لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے امتحان کے ساتھ ہماری آزمائش فرمائی، ہم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی راہ ہمارے اندر رکھ دی، ہدایت کا راستہ ہمارے اندر رکھ دیا، ہدایت کا علم ہمارے اندر رکھ دیا۔ وَجَعَلَ فِي غَيْرِنَا غَایَةَ الْهُدىٰ، اور جا کہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان میں گمراہی کا علم اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ بتا دیا میرے امام نے کہ اہل بیت کے دامن کو تھامنا ہدایت کے علم کو تھامنا ہے، وہ اہل بیت سے الگ رہنا یہ گمراہی کی دامن کو تھامنا ہے۔ فرماتے ہیں وَفَضَّلَنَا عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِينَ، کیا فرمایا کہ ہم اہل بیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے عالم والوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَآتَانَا مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہا کہ ہم اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے ان نوازشات سے نوازا ہے جو ہمارے سوا کسی کو ان نوازشات سے نوازا نہیں۔ فرمایا وَخَصَّنَا بِخَمْسَةِ أَشْيَاء، کہا کہ ہم اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں عطا فرمائی ہے جو پوری مخلوق میں کسی کو نہیں ملی۔ 5 چیزیں ہم اہل بیت کو اللہ نے ایسی عطا فرمائی جو پوری مخلوق میں کسی کو نہیں ملی۔ کیا فرمایا؟ العلم، علم۔ نمبر 2 الشجاع، بہادری۔ نمبر 3 السخاء، سخاوت کرنا۔ نمبر 4 حب اللہ، اللہ کی محبت۔ حب رسول، اللہ کے رسول کی۔ فرمایا کہ اہل بیت کی 5 چیزیں اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پورے عالم کے اندر سب سے زیادہ شجاعت و بہادری اللہ نے کسی کو دیے تو اہل بیت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے ان کو نوازا، اسی لیے آج اولیاء کرام بھی علم حاصل کرنے میں حضرت اہل بیت کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو تحقیر فرمایا۔ عزیزان ملت اسلام اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَآتَانَا مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں ہم اہل بیت کو عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلام، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے خطاب کے الفاظات میں آپ کا الفاظ آپ حضرات کا میں نے پہنچائے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے امام کس طرح سے اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کو بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، اپنی شان جو اللہ نے عطا فرمائے تحدیث نعمت کے طور پر اسے بیان فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، ان سے عقیدت محبت اپنے دل میں بسائے رکھے، اللہ سے دعا کرتے گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے صحابہ و اہل بیت کی سچی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مصطفیٰ جانے کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت